السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا باسی۔ ناظرین، خبر دینے والا آج خود خبروں کی زینت بن چکا ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ارشد شریف کی، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں صحافت میں ایک نام بھی رکھتے ہیں۔ اور اس وقت ہم ان کے گھر کے بارے میں موجود ہیں، کیونکہ گزشتہ رات ان کو کینیا میں نیروبی کے علاقے میں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ان کے گھر کے باہر ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ماحول ہے وہ کافی سوگوار بھی ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد بھی جو ہے وہ اس میں شرکت کر رہی ہے، لوگ جوک در جوک بھی آئے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر میں جو ہے صفحہ ماتم بھی چکی ہے۔ اور اس سے پہلے جو عمران خان بھی یہاں پر آئے تھے تعزیت کرنے کے لیے، اور اسد کیسر صاحب بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئی ہیں۔ فی الوقت جو ہے ان کی میت کے حوالے سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، صحافت کی دنیا کا ایک ستارہ بجھ سا گیا، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ تو برحق ہے، حق ہے، اور موت کا وقت اور اس کا جگہ جو ہے نا وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ پوری زندگی کا ایک حصول ہوتا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور کچھ لوگ اپنے اداروں کے لیے اور اس شعبے کے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں، جو کہ نہ صرف ان کی اپنی عزت ہوتی ہے بلکہ پورے اداروں کے لیے اور ان پورے شعبوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک عزت کا مقام ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ وہ شعبہ صحافت کی جو ہے وہ شان تھے، اپنے اداروں کی بھی شان تھے، ملک پاکستان کی شان تھے، اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے، پاکستان کی حب الوطنی جس طرح ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس کی کوئی مثال ایسی صحافیوں میں نہیں ملتی۔ اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، ان کے جتنے لواحقین ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اتنا بڑا جو خلا ہوا ہے اس کا جو ہے نا اجر عظیم ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے یا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے ان کے لیے ایسا کوئی پروٹوکول کیوں نہیں دیا جاتا ان کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ حق اور سچ کا کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے، یہ ہر بندے کے وس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بندے چنے ہوتے ہیں کن سے کام لینا، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جاہر، کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ جب اس کے اوپر دیکھا گیا کہ یہ افضل ترین جہاد تو وہ ہے کہ بندہ میدان جنگ میں جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو افضل ترین تو وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کلمہ حق بلند کرنا، تو اس میں یہ مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں جاتا ہے تو اس کے پاس دو سوچ ہوتی ہیں دماغ میں، کہ یا میں غازی ہوں یا شہید ہوں، کہ غازی بھی ہو سکتا ہوں اور شہادت بھی اللہ میری قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا، وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ظالم حکمران جو ہے اس کو نقصان دیں گے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ افضل ترین جہادوں میں ایک جہاد ہے، اور اسی لیے سب کو اللہ پاک کا قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ پاک سچوں کے ساتھ، اللہ پاک اور جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہی حق و صداقت جو جنگ ہے یہ ازل سے شروع ہے، جب سے باطل اور حق کا جو مارک ہے یہی تو ہے۔ تو اس میں سب جو ہے نا اپنا اپنا رول پلے کریں گے۔ ارشد شریف صاحب نے جس بہادری سے، جس جرأت سے ان کو کھلا ہے، میرا ہے دوسروں کے لیے ایک مثل راہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا اس راستے کے اوپر چلیں اور اسی طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ یہی بات ہے کہ ہر ایک کو واپس لوٹ کے جانا ہے، لیکن جہاں پہ ارشد شریف کی بات آتی ہے، یہ ایک شعور تھا، اس نے ایک شعور زندہ کیا قوم کے اندر کہ حق سچ کی بات بے باک ہو کے بولنا چاہیے، نہ ڈر کے نہ خوف سے۔ اور وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، خوف اور ڈر سے بچ کر اور اس کو لفٹ نہیں کرتے۔ یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کی قربانی دی تو کتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اس کی لشکر کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں کربلا کے درس یہ بھی ملتا ہے کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے۔
اور امام نے یہ ثابت کیا کہ واقعی شیر کے ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ امام کا قول تھا اور جو آج ہم مختلف ذرائع سے سنتے ہیں. اور یہ حق اور سچ کے اس راستے پہ ارشد شریف نے اپنا کردار ادا کیا. موت تو آنی جانی ہے. مومن کی ویسی موت نہیں ہوتی, مومن کا انتقال ہوتا ہے. وہ صرف موت کا مزہ چکھتا ہے, موت اس پہ حاوی نہیں ہوتی. اور یہی میرا آج پیغام ہے ہر آنے والے ہمارے نئے جنریشن کو کہ وہ حق اور سچ کی بات کریں اور تجزیے کے ساتھ بات کریں, ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. بغیر ایویڈنس کے, بغیر افواہیں اٹھائے اس طرح کی بات نہیں ہوتی. جس طرح راہ اس نے اختیار کی اسی راستے پہ چل کر ایک با ہمت با حوصلہ ایک اچھا صحافی بننے کا وہ درس جو وہ دے گیا ہے اس درس کو ہم نے قائم و دائم رکھا ہے. یہی اس کا پیغام تھا اور یہی آج ہمارا پیغام ہے. بہت شکریہ. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی کافی گمبھیر چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت کی اگر بات کریں تو ہمیشہ جو ہے وہ حق اور سچ پر ڈٹے رہنے والوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کافی جو ماحول ہے وہ سوگوار بھی ہے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی کیونکہ پاکستان میں حق اور سچ کی جو بات کرتے ہیں چاہے وہ ملک میں ہوں یا غیر ملک چلے جائیں, غیر دیار میں چلے جائیں, وہ کہیں پہ بھی محفوظ نہیں رہتے. کہیں نہ کہیں ان کو نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے. پاکستان میں اگر کرپٹ ہے, مافیا یا آپ مجرم ہیں تو ضرور آپ پاکستان میں بھی محفوظ ہیں اور اگر باہر ممالک میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ ان کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.